میں وہ تھوڑا سا سوال جو کلیریفیکیشن چاہ رہا تھا 2018 میں نواز شریف تاحیات ڈسکوالیفائی، ٹھیک ہے، تو ان کو جو پنجاب کے اندر وہ ایک لیڈنگ پارٹی کے طور پر ایمرج ہوئے، وجہ کیا تھی آپ کو؟ وہ ان کا فین کلب، ان کا کوئی فرق لگ رہا ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نواز شریف نے کوئی ووٹ اس لیے مل گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس ٹائم لوگوں کو ہوا تو تھی، ہوا تو مخالف تھی، یعنی وہ پی ایم ایل این کے بہت خلاف تھی. جب شہباز شریف صاحب نے رات کو کہا تھا نا کیمپین کے کہ صبح کا سورج جو ہے طلوع ہوگا اور مسلم لیگ نون جو ہے تاریخی فتح لے گی، تو مجھے یقین تھا کہ ہار جائے گی. مطلب آئی واز سو مچ شیور. پنجاب جیتے تھے نا، وہ پورے ملک کی بات ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ ہوا جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے مخالف ہے، اور ہمارے لوگ جو پنجاب کے ہیں نا، بالخصوص انفارچونیٹلی کے پی کی بات نہیں کر رہا، بلوچستان کی بات نہیں کر رہا، پنجاب کے لوگ ابن الوقت ہیں. وہ دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے. جب دیکھیں مشرف دور میں کاف لیگ آ رہی تھی نا، تو جوگ لوگ ٹوٹے تھے، نون لیگ اور جناب کاف لیگ میں جا کے شامل ہو گئے تھے. آج جو شجاعت صاحب اسی کاف لیگ کے صدر ہیں. آپ نے کبھی اسٹڈی کیا ہے؟ دیکھیں کہ شجاعت صاحب کو ووٹ ملے گا. آپ نے کبھی اسٹڈی کیا ہے کہ 2002 کے الیکشن کے اندر ووٹ اگینسٹ پڑا تھا جناب مشرف کے؟ ٹوٹل آپ کو پتا ہے کریٹ کرنے پڑتے. جی اچھا جی صاحب آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ. میں یہ کریکشن کرا دوں. جی پلیز. بھائی ہوا اور فضا سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے حق میں ہے. فضا خراب کرائی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف. نہیں وہ یہ ذرا فرق ہے صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فین کلب ہے. فین کلب آپ کو پتا ہے کہ وہ بند اندر ہے، بلے والا. ان کا نقطہ نظر ہے نا. جی ٹھیک ہے، آپ اپنا تو کسی کے فین کلب. اچھا آگے چلتے ہیں. وہ ہمارے لیکن وہ چوہی صاحب وہ بھی تو فین کلب تھے نا، جو آپ کو پتا ہے وہ ہوئے تھے، بائی الیکشن ہوئے تھے پنجاب کے اندر. اس زمانے میں بھی آپ کو پتا ہے فیڈرل میں بھی ان کی حکومت، پنجاب میں بھی ان کی حکومت، لیکن وہ فین کلب والے تھوڑے سے باہر نکل آئے تھے. اینیویز لیٹس سی واٹ ہیپنس. ناظرین یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے ساتھ راجہ محسن صاحب موجود ہیں، ہمارے رپورٹر سپریم کے. آج ملاقات بھی ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر کی. کل چیف جسٹس صاحب کی گزشتہ روز ہوئی ہے. سٹوری آج بریک کی گئی. اس حوالے سے بات کریں گے. اور آج یہ حلقہ بندیوں کا جو اعلان ہو گیا، 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے. اچھا راجہ محسن صاحب آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کو بھی ماضی کے اندر دیکھتے رہے ہیں، ابھی بھی آپ کے سورسز کافی تگڑے ہیں وہاں پہ، تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ الیکشن کمیشن نے بتا دیا 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے. ایک پٹیشن آلریڈی چلی گئی ہے سپریم کورٹ کے اندر. یہ 2 گھنٹے کی ملاقات بھی آج آپ نے اسٹوری بریک کی. کریڈٹ گوز ٹو یو، آپ نے سب سے پہلے یہ اسٹوری بریک کی. تو اس سارے سیناریو کا ذرا احاطہ کر دیجیے گا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اب واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے تو بالکل واضح کر دیا اپنا ایک تفصیلی انہوں نے اجلاس کیا. آج کافی دن سے وہ اس معاملے پر غور کر رہے تھے. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جب اجلاس ہوا، اس کے بعد کہ الیکشن کمیشن کی اس پورے معاملے پر نظر تھی، اور گزشتہ روز ایک اہم ملاقات بھی کی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر نے. لیکن آج جو فیصلہ کیا ہے وہ توقعات کے عین مطابق ہی کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نام سے ہی ظاہر ہے، کیونکہ ان کی جو بنیادی اور واحد ذمہ داری ہے کہ ملک میں انتخابات کروائے جائیں. لیکن انفارچونیٹلی مختلف وجوہات کی بنا پر جب الیکشن کا موقع آیا تو الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کروا سکا. اس کی وجوہات خاصی لمبی چوڑی ہیں. بہرحال آج پھر انہوں نے کہا کہ جی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی. یہ قانون کے مطابق ایک قانونی تقاضا ہے کہ جب نوٹیفائی ہو جاتی ہے سینسس تو پھر آپ کو نئی جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ کرنا ہوتی ہے. یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے نظر آتے رہے، لیکن ون ٹائم کے لیے ایک اسپیشل اس وقت قانون سازی کی گئی تھی. اب دوبارہ یہی اچھا یہ جو ملاقات ہوئی ہے، ملاقات آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے گا. اس کے کیا ابھی تک آپ کے پاس انفارمیشن پہنچی آپ کے ذرائع سے کہ مقصد کیا تھا؟ 2 گھنٹے میرے خیال میں کافی لمبی ملاقات ہوتی ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن، مجھے ایک چیز بڑی حیران کن ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جب بھی کوئی بڑا فیصلہ یعنی الیکشن کمیشن کرنے جاتا ہے تو اس سے 1-2 دن پہلے ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس سے ملاقات ہوتی ہے. الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. ایک تو 14 مئی کا فیصلہ تھا، ایک اس سے پہلے جو 30 اپریل کا فیصلہ تھا کہ جی الیکشنز کروائے جائیں. تو اس کے بعد ایک کسی طرح کی ملاقات کی چیف الیکشن کمشنر نے چیف جسٹس کے ساتھ، اور از خود غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ الیکشن وہ لے گئے 8 اکتوبر کو ہوں گے. غیر قانونی اور غیر آئینی میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر کہتا ہے. وہ الیکشن ہے، وہ ابھی تک وہ فیصلہ الیکشن کے حوالے سے فیصلے کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس آگے لے جانے کا اختیار ہی نہیں تھا. اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ آئینی تقاضا ہے آرٹیکل 224 سب کلاس 2 کے تحت الیکشن 90 دن میں کروانا. اس کے باوجود الیکشن جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا آج واضح طور پہ کہ جی پہلے مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی. اور لیکن ایک دفعہ پھر جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر نے اس سے پہلے ایک ملاقات کی ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ. اچھا یہ جو پٹیشن ہوئی ہے بار کی، سپریم کورٹ بار کونسل کی، اس کو کب تک ایکسپیکٹڈ ہے آپ کو یہ ٹیک اپ ہو جائے گی، یا پھر یہ اگلے چیف جسٹس کے اوپر چھوڑ کے چلے جائیں گے؟
دیکھیں مشکل ہی شاید ہو بھی جائے ٹیک اپ، لیکن کیونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، بہت ساری چیزیں اب ایسی ہیں جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ دیکھیں گے، لیکن پٹیشن کے جو گراؤنڈز ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں۔ پٹیشن میں صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری یہ لکھتے ہیں کہ جو یہ جو نگران وزرائے اعلیٰ ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ کے پی یا کوئی بھی نگران جو ہوتا ہے وہ صرف روزمرہ کے امور کی جو ہے وہ معاملات دیکھ سکتا ہے، معاملات چلا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے کہ نگران وزرائے اعلیٰ نے محسن کیا۔ صاحب، حسن کریں۔ بات کر رہا ہوں، ایک کوشچن آپ سے پوچھنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ کوئی ہواؤں میں فضاؤں میں کوئی توہین عدالت کی کارروائی کوئی انیشیٹ، کیونکہ 14 مئی کو انتخابات تو ہوئے نہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی کوئی معلومات آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ شاید کوئی فارمر پرائم منسٹر یا کیبنٹ کے خلاف کوئی توہین عدالت کا کوئی کیس یا کوئی اس قسم کا کوئی معاملہ سامنے آنے جا رہا ہو جلد؟ بالکل بھی ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، ان کا پورا جو ایک ہسٹری رہی ہے، انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کنٹمپٹ نہیں لگائی، اور یہ ایسی باتیں ان کے مطلب سپریم کورٹ کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے حکمران جماعتوں کی طرف سے اور مختلف گروپس کی طرف سے کی گئی، اس کے علاوہ پھر کھوسا صاحب اور اعتزاز صاحب جو ہے نا ان کی خواہش تھی نا سر، آپ بات سمجھ نہیں رہے نا۔ چلیں یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر کیا کرتے ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے ناظرین کہ عمر عطا بندیال صاحب کا سارا جو ٹینیور رہا ہے، انہوں نے بڑے حمل کے ساتھ فیصلے جو بھی ہیں ان کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے خلاف، کسی سیاستدان کے خلاف کوئی کنٹمپٹ پروسیڈنگز انہوں نے بالکل کبھی انیشیٹ نہیں کی۔